پوری دنیا میں چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے احتجاج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسان کی آواز دبا دیں گے، غریب کی آواز دبا دیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے کسانوں کے لیے جدوجہد کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ہم نے بہت بڑی مشاورت کی، ہمارے پاس تمام ایکسپرٹس موجود تھے اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خود پاکستان کے مختلف شعبوں میں ایمانداری سے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے، سیکرٹری لیول کے لوگ تھے، وہ کل ہماری مشاورت میں موجود تھے۔ زرعی یونیورسٹیوں کے مختلف پروفیسرز اور عہدوں پہ رہنے والے لوگ موجود تھے، انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو انہوں نے سروسز قوم کو اور ملک کو فراہم کی ہیں اور ایک نیک نامی کمائی ہے، وہ لوگ موجود تھے، اور کسان اور ان کے نمائندے موجود تھے۔ اور ان سب کے اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ہم کسی صورت میں بھی حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے، اسے خریداری کرنی پڑے گی۔ اور یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب بیان جاری فرمائیں کہ ہم گندم کی خریداری کریں گے اور میں احکامات جاری کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہیں کہ ہم خریداری نہیں کریں گے، اور کابینہ میں ہم نے طے کر لیا۔ آپ ہیں کون؟ 76 سال کی پاکستان کی اس پالیسی کو 4 لوگ بیٹھ کر، جن کی اپنی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جو جعلی حکومت ہے، جو فارم 47 پر قبضہ کر کے جمہوریت میں شبخون مار کے آپ اقتدار میں آئے، اور آپ قوم کی تقدیر سے کھیلیں گے، آپ کسانوں کی تمناؤں سے کھیلیں گے؟ آپ کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے۔ آپ جعلی حکومت ہیں، ہم احتجاج کریں گے، اور ہم 4 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب حکومت کو اور پورے ملک کی حکومت کو۔ 4 دن میں اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز نہیں کرتے کہ یہ گندم سرکاری سطح پر خریدی جائے، اور اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا، اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، تو 4 دن کے اندر اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا، احتجاج کا، گھیراؤ کا اعلان کریں گے۔ اور میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان 4 دن میں فیصلہ کر دے۔ اگر انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تو وہ تحریک جو شاید کچھ عرصے کے بعد حکومت کو گرانے کی چلنی ہو سکتا ہے، اس کا آغاز کسانوں سے ہی ہو جائے، مزدوروں سے ہی ہو جائے، ان لوگوں سے ہو جائے کہ جو عوام ہیں اور جن کے اوپر یہ ظالم حکمران ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اس کا راستہ روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے۔ اس لیے ہم بہت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 4 دن، ان 4 دنوں میں بھی ہم پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے تمام اہم مراکز پر، ڈویژنل مراکز پر، ضلعی مراکز پر احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ اس میں کسان آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے، ان کی آواز کو ہم میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک، پورے پاکستان تک پہنچائیں گے۔ سوشل میڈیا، اگر میڈیا اس میں حکومتی دباؤ میں آ کر بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اصولی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی میڈیا شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو بہت سارے جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہم میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اہم مسئلے کو اس طرح سے اجاگر کرے جتنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ 60% لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ موجود ہے اس میں 40% لینڈ جو ہے وہ تو چند لوگوں کے پاس ہے، باقی 60% لینڈ 96% کسانوں کے پاس ہے، جن کی 5 ایکڑ، 2 ایکڑ، 4 ایکڑ، 7.5 ایکڑ زمینیں، 12 ایکڑ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی زمینیں رکھنے والے تو صرف 4% لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان میں وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو انگریزوں سے چلے آ رہے ہیں، غداریوں کے نتیجے میں جن کو زمینیں ملیں۔ خود یہ اہم سوال ہے کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ پاکستان میں یہ جو زمینیں ناجائز طریقے سے برسوں سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، خاندانوں میں قبضہ کی ہوئی زمینیں، انگریزوں سے لی ہوئی زمینیں، غداروں کی زمینیں، ان کو عام کسانوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ان لینڈ ریفارمز کے لیے بھی ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت کسانوں کی ڈیزائر کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ہونی چاہیے۔ سرکار خریداری کرے، $1 بلین پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا۔
جب یہ $1 بلین کی خریداری کی جا رہی تھی تو یہ 3100 روپے من کے حساب سے یہ گندم امپورٹ کی گئی. اس وقت 4500 روپے من گندم کا ریٹ پاکستان میں چل رہا تھا. تو جو امپورٹر تھے انہوں نے 1400 روپے کمائے فی من. اگر ان کے تمام خرچے بھی ختم کر دیے جائیں, 400 روپے نکال دیے جائیں, تو 1000 روپے من کم از کم امپورٹرز نے کمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 85 ارب روپے پاکستان کی قوم سے وصول کیے ہیں صرف حکومت کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ گندم موجود تھی اور انہوں نے امپورٹ کیا. یہ مافیا ہیں, مافیا. ان